باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا مولانا ومقتدانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا هذه الى صباح يوم الدين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد خداوند متعال خالق کائنات رازق ارض و سماوات باری تعالی اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، ہم نے تم کو نہیں ارسال کیا ہے، نہیں بھیجا ہے إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ مگر یہ کہ تمام لوگوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا تو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ اس بات سے ناواقف ہیں، اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ماہ محرم اعضاء 1444 ہجری کا چاند نمودار ہوا، آج دوسری شب ہے۔ ماہ محرم، ماہ اعضاء، محرم ہر سال آتا ہے اور ہر سال اس کی تکرار ہوتی ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ پہلا مہینہ ہوتا ہے ہجری سال کا۔ محرم کا آغاز نہضت کربلا سے ہوتا ہے، محرم کا آغاز انقلاب حسینی سے ہوتا ہے، محرم کا آغاز ظالم اور مظلوم کی جنگ سے ہوتا ہے، محرم کا آغاز نواسۂ رسول کی قربانی سے ہوتا ہے، اور محرم کا آغاز سیدہ کے لال کی جانثاری سے ہوتا ہے، اور محرم کا آغاز اہل بیت اطہار کے نونہال اور چھوٹے بچوں کی قربانی سے ہوتا ہے۔ محرم قربانی کا مہینہ ہے، محرم عزا کا مہینہ ہے، محرم سید الشہداء اور آپ کے اقربا اور نونہالوں کے غم کا مہینہ ہے۔ جہاں محرم غم کا مہینہ ہے، جہاں محرم سوگ کا پیغام لے کر آتا ہے،
وہیں پہ محرم اپنے اندر بہت سارے انقلاب لاتا ہے، ظالم اور مظلوم کے درمیان امتیاز کا پیغام دیتا ہے، حق اور باطل کے درمیان امتیاز کا پیغام دیتا ہے، حسینیت اور یزیدیت کی راہ کی شناخت کا پیغام دیتا ہے، حق کا ساتھ اور باطل سے پیکار رہنے کا پیغام دیتا ہے۔ غرض کہ محرم ایک بہت بڑی درسگاہ ہے، کربلا ایک بہت بڑی درسگاہ ہے، جہاں سے ہر انسان بقدر ضرورت رزق حاصل کرتا ہے، ہر انسان بقدر ظرف خودش، اپنے ظرف کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنی لیاقت کے مطابق، اپنی سوچ اور فکر کے مطابق، اپنے دل و دماغ کے مطابق، اپنے عقیدے اور عمل کے مطابق رزق حاصل کرتا ہے۔ ماہ اذا یعنی ماہ محرم روحانی رزق کا مہینہ ہے۔ اس دسترخوان پہ انسان کو روحانیت ملتی ہے، فرش عذبہ پہ انسان کو رزق کی وہ خیرات ملتی ہے کہ جو کسی فرش پہ نہیں ملتی، رزق کی وہ خیرات ملتی ہے کہ دنیا کے کسی فرش پہ وہ خیرات نہیں ملتی ہے۔ یہ واحد درسگاہ ہے، یہ واحد وہ منبر ہے کہ جہاں سے قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے نام حسین پر، جہاں سے احادیث پڑھی جاتی ہیں نام حسین پر، جہاں سے تاریخ کا تذکرہ ہوتا ہے نام حسین پر، اور جہاں سے علم اور عمل کا پیغام دیا جاتا ہے نام حسین سے۔ تو یہ کتنی خیرات ہیں جو ایک دسترخوان حسینی کے اوپر تقسیم ہوتی ہے۔ بقدر ضرورت کوئی یہاں سے کتنا رزق وصولتا ہے، کتنا رزق لیتا ہے، وہ اس کے ظرف کی بات ہے۔ یہاں سے روحانی رزق بھی ملتا ہے، یہاں سے مادی رزق بھی ملتا ہے۔ کوئی چاہے تو روحانی رزق حاصل کر کے اپنے دل و دماغ کو معطر کر سکتا ہے، کوئی چاہے تو مادی رزق حاصل کر سکتا ہے۔ توجہ ہے، چاہے تو فرش عزا پہ بیٹھ کے کوئی اپنی دنیا اور عاقبت کے لیے خیر کی دعا کر سکتا ہے، اور کوئی چاہے تو فرش پہ بیٹھ کے دنیا بھی مانگ سکتا ہے۔ دینے والا اسے دنیا بھی دیتا ہے، دینے والا اسے آخرت بھی دیتا ہے۔ فرش حسین پہ جو بھی آتا ہے، جو بھی مانگتا ہے، وہ اس کو ملتا ہے۔ حسین نام ہے باب خیرات کا، حسین نام ہے رسول کے نواسے کا، حسین نام ہے کل کائنات کا۔ حسین کائنات کا مالک ہے، وہ دنیا کا مالک ہے، وہ آخرت کا مالک ہے۔ جو انسان بھی حسین سے جو مانگتا ہے وہ ملتا ہے۔ فرش عزا کے اوپر ہم آتے ہیں، ہم کیا مانگیں حسین سے؟ ہم دنیا مانگیں یا آخرت مانگیں؟ اسلام نے نہ دنیا مانگنے سے منع کیا ہے، نہ آخرت مانگنے سے منع کیا ہے۔ آپ دنیا بھی مانگ سکتے ہیں، آپ آخرت بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن آپ کو فائدہ کس میں ہے وہ آپ کو دیکھنا ہے۔ دنیا چند روزہ ہے، آخرت کے اندر دوام پایا جاتا ہے۔ تو مومن تو وہی ہے، باریک بین اور عقل مند تو اسی کو کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ رہنے والا سودا کرتا ہے، جو ہمیشہ رہنے والا سودا کرتا ہے، جس کے اندر دوام ہوتا ہے وہی مانگتا ہے۔ تو بہرحال حسین نے کسی کو منع نہیں کیا ہے، آپ جو بھی مانگیں در اہل بیت سے مانگیں۔ در اہل بیت ہمارا واحد سہارا ہے کہ ہم جو بھی وہاں سے مانگیں وہ ہمیں دیتے ہیں۔ توجہ ہے، وہ دیتے ہیں جو بھی ان سے مانگ، وہ ہمارا واحد سہارا اہل بیت۔ دنیا بھی یہیں سے ملتی ہے، آخرت بھی یہیں سے ملتی ہے، علم یہاں سے ملتا ہے، عبادت یہاں سے ملتی ہے، خیرات یہاں سے ملتی ہے، شجاعت یہاں سے ملتی ہے، سخاوت یہاں سے ملتی ہے، دنیا کی ہر چیز، آخرت کی ہر چیز یہاں سے ملتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو ماہ اذا صرف ماہ اذا نہیں ہے،
ماہ عزا خیرات بٹورنے کا مہینہ ہے، ماہ عزا خیرات تقسیم کرنے کا مہینہ ہے، ماہ عزا میں روحانیت کسب کرنے کی ضرورت، روحانیت ملتی ہے، یہاں سے روحانیت ملتی ہے، یہاں سے انسان کی پاکیزگی ہوتی ہے، یہاں سے انسان کا دل و دماغ طاہر اور مطہر ہوتا ہے، چونکہ یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، یہاں احادیث کی تلاوت کی جاتی ہے، یہاں تاریخ کو بیان کیا جاتا ہے، یہاں حق اور باطل کے اندر جو ہے وہ فیصلہ کیا جاتا ہے، امتیاز پیدا کیا جاتا ہے، یہاں حسینیت کا پرچار کیا جاتا ہے، یہاں نہضت حسینیت کو پڑھا جاتا ہے، یہاں مقصد حسین لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ حسین نے جو انقلاب برپا کیا ہے اس کا مقصد کیا تھا، اس کا ہدف کیا تھا، اس کا مشن کیا تھا۔ اگر لوگ مقصد حسینی کو جانتے کہ آخر رسول کے نواسے نے مدینہ کیوں چھوڑا تھا، مدینہ چھوڑنے کی ضرورت کیوں پڑی تھی، رسول کا روزہ چھوڑنے کی ضرورت کیوں پڑی تھی، ماں کی لہد چھوڑنے کی ضرورت کیوں پڑی تھی، بھائی کی قبر چھوڑنے کی ضرورت کیوں پڑی تھی، اگر دنیا یہی تاریخ پڑھ لے تو دنیا یہ سمجھ لے گی کہ حسین نے جس کے لیے مدینہ چھوڑا ہے وہ بہت بڑا ہدف تھا، وہ بہت بڑا مقصد تھا۔ حسین نے آپ تک اسلام پہنچانے کے لیے اپنا دین جو ہے اپنا مدینہ ترک کیا ہے، آپ کو کما حقہ اسلام سکھایا ہے، آپ کو قرآن کی تعلیم دی ہے کہ آپ دنیا میں زندہ رہو لیکن حر بن کے زندہ رہو، کسی کے غلام بن کے زندہ نہ رہو۔ صلوات بر محمد و آل محمد پہ۔ یہ حسینیت کا پیغام ہے کہ آپ دنیا میں حر بن کے زندہ رہیں، حر بن کے زندہ، آزاد مرد بنے، دنیا کے اندر آزاد بنے، کسی کے غلام نہ بنے، زنجیروں میں جھگڑے نہ رہیں۔ حسین نے بہت سارے، حسین کی اس نہضت میں، حسین کی اس تحریک میں، حسین کے اس انقلاب میں بہت سارے پہلو ہیں، انسان کچھ بیان نہیں کر سکتا ہے، انسان کی بس سے باہر۔ دنیا جیسے جیسے ترقی کرتی جا رہی ایسے ایسے اس انقلاب کے انکشافات دنیا کے سامنے ظاہر ہوتے جا رہے، مقصد حسینی دنیا کے سامنے آیا ہوتا جا رہا ہے۔ جیسا جیسا علم بڑھتا ہے، جیسے جیسے ترقی آگے بڑھتی ہے، جیسے جیسے انسانیت اوپر جاتی ہے، تو ویسے ویسے حسین کے اس انقلاب کی جو تحریکیں ہیں، اس کے جو اہداف اور مقاصد ہیں، وہ دنیا کے سامنے کھل کے سامنے آ رہے ہیں، دنیا کے سامنے انہیں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہی تو بات ہے کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین، ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ ہر فرد، ہر قوم، ہر انسان یہ پکارے گا کہ حسین ہمارے ہیں، یعنی حسین ہمارے آئیڈیل ہیں، حسین ہمارے لیے نمونہ ہیں، حسین ہمارے لیے راہ نجات ہیں، حسین ہمارے لیے پیشوا ہیں، حسین ہمارے لیے رہبر ہیں۔ ایک وقت وہ ضرور آئے گا، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں۔ اس صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورہ مبارکہ سبا کی 28ویں آیت کی تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ اسی آیت کے ذیل میں آپ حضرات کے سامنے مسلسل اپنے معروضات پیش کروں گا۔ خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، یہ ہمارے رسول، اے حبیب، اے مصطفیٰ، اے مجتبیٰ، اے یاسین، اے طٰہٰ، ہم نے آپ کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، میرے حبیب آپ پوری انسانیت کے لیے ہادی بن کر گئے، آپ پوری انسانیت کے لیے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی عرب میں رہتا ہے، کوئی عجم میں رہتا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی مسلم ہے، کوئی نان مسلم ہے، کوئی غریب ہے، امیر ہے، مرد ہے، زن ہے، توجہ ہے، کوئی بھی کسی بھی طبقے کا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ انسان ہے تو، اگر وہ انسان ہے تو، اگر وہ انسانی شکل میں پیدا ہوا ہے،
اگر احکام الہیہ اس سے ربط رکھتی ہے، اگر وہ خدا کا بندہ ہے، اگر وہ خدا کی تخلیق کردہ چیز ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، اے حبیب ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے، تمام لوگوں کے، كَافَةً لِلنَّاسِ۔ اب رسول کی ہدایت کے دائرہ سے کوئی باہر نہیں ہے، تو جو ہے حسین کی ہدایت جو ہے رسول کی ہدایت کے سلسلہ سے جو دائرے سے کوئی باہر نہیں ہے، دنیا کے کسی کونے میں بھی وہ رہتا ہو، وہ کسی جگہ بھی زندگی بسر کرتا ہو، وہ کس حال میں ہو، وہ کالا گورا کوئی بھی ہو، رسول اس کے لیے آئے۔ وہ کوئی بھی ہو، کوئی انسان ہے، کسی بھی مذہب اور رنگ سے تعلق رکھتا ہو، رسول اس کے لیے آئے۔ تو کیا بن کر آئے ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بشارت دینے والے بن کر آئے ہیں، خوشخبری دینے والے بن کر آئے، وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والے بن کر آئے ہیں، انذار کرنے والے بن کر آئے۔ یعنی رسول وہ ہے کہ جو اپنے ساتھ دو چیزیں لایا ہے ہدایت کرنے کے لیے، عالم انسانیت کو خدا کا راستہ دکھانے کے لیے، خدا تک پہنچانے کے لیے، دین متین کی ہدایت کرنے کے لیے وہ دو چیزیں لایا ہے، دو صفات کا حامل بن کر آیا۔ وہ کیا کیا ہے؟ ایک بشیر ہے اور دوسرا، ایک پہلی صفت اس کا بشیر ہونا ہے اور دوسری صفت اس کا نذیر ہونا ہے۔ یعنی وہ بشارت دینے والا بن کر آیا ہے، خوشخبری دینے والا بن کر آیا ہے، اور دوسرے وہ ڈرانے والا اسے بنا کر بھیجا ہے، انذار کرنے والا بنا کر بھیجا۔ تو جو نیکوکار ہیں، جو اس کے بندے ہیں، جو خدا کے بندے ہیں، جو اعمال صالح بجا لاتے ہیں، جو خدا کے سامنے سر تسلیم ہیں، ان کو خوشخبری سناتا ہے۔ ان کو کیا کرتا ہے؟ خوشخبری سناتا ہے، خبر دیتا ہے۔ کس چیز کی؟ جنت کی، کس چیز کی؟ تسنیم کی، کس چیز کی؟ کوثر کی۔ وہ خوشخبری سناتا ہے کہ آپ جو ہے وہ خیر کے اوپر ہو، آپ کا مقصد بالخیر ہے، آپ کی عاقبت بالخیر ہے۔ تو اعمال صالح اگر کوئی بجا لاتا ہے، اچھا مومن ہے، تو اس کو خوشخبری سناتا ہے، بشیرا و نذیرا۔ لیکن اگر اس کے برخلاف کوئی خدا کا نافرمان ہے، کوئی رسول کا نافرمان ہے، کوئی دین متین کا نافرمان ہے، تو اسے انذار کرنے والا ہے، ڈرانے والا ہے کہ خبردار ایسا کام نہ کریں، یہ آپ کو غلط راستے کے اوپر لے جائے گا، خبردار آپ خدا کی نافرمانی نہ کریں، آپ کو یہ نافرمانی جہنم تک لے جا سکتی ہے۔ تو ایک طرف وہ بشارت دیتا ہے نیکوکاروں کو، اور دوسری طرف جو بدکار ہیں ان کو ڈراتا ہے، انذار کرتا ہے۔ کس سے؟ جہنم سے، کس سے؟ آگ سے، کس سے؟ برائیوں سے، کس سے؟ خطاؤں سے، بدکاریوں سے ڈراتا ہے، انذار کرتا ہے۔ بشیرا و نذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ پھر خدا کہتا ہے کہ میرے حبیب، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے مزمل و مدثر، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اکثر الناس لا یعلمون، تو جو ہے اس کا معنی کیا ہوئے کہ انسانوں کی اکثریت جاہل ہے، انسانوں کی اکثریت جاہل ہے، علم والے کم ہیں، جہالت زیادہ ہے۔ اب یہیں سے جو ہے ہمارا موضوع بھی معین ہوگا کہ جو مجالس کا موضوع رہے گا وہ علم اور کتاب الہی، علم اور قرآن، علم اور قرآن، کہ علم کسے کہتے ہیں اور جہل کسے کہتے ہیں۔ قرآن نے علم کے بارے میں کیا کہا ہے؟ علم یعنی اساس علم اور کتاب الہی۔ علم کی بنیاد کیا ہے؟ علم کسے کہتے ہیں؟ علم کے معنی کیا ہے؟ اور کتاب یعنی قرآن مجید نے علم کے بارے میں کیا کہا ہے؟ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون کا پیغمبر، لیکن اس حقیقت کو سب لوگ نہیں جانتے ہیں، اکثر لوگ جاہل، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون۔
علم کسے کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں دانائی کو، علم کہتے ہیں جاننے کو، اور جہل کہتے ہیں نہ جاننے کو۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی جاننا نہ جاننے کی ضد ہے۔ اگر ہم جو ہے وہ متضاد، ہم کہیں کہ ان الفاظ کے آپ متضاد لکھیے، اپوزٹ اس کے لکھیے، تو کیا آئے گا؟ جاننے کی ضد کیا ہے؟ نہ جاننا۔ علم کی ضد کیا ہے؟ جہل ہے۔ یعنی ایک طرف علم ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ جہل۔ یعنی علم اور جہالت دو چیزیں، اور جو ہے علم اور جہالت، جاننا اور نہ جاننا۔ جو جانتا ہے اسے عالم کہتے ہیں، جو نہیں جانتا اسے جاہل کہتے ہیں۔ منطق میں منطقیوں نے اور فلسفیوں نے جو علم کی تعریف کی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ فلسفیوں نے جب کہا کہ علم کسے کہتے ہیں، علم کے معنی کیا ہے، اور منطقیوں نے جو علم کی تعریف کی ہے وہ ایک بہت جامع تعریف ہے شاید ایک حد تک۔ وہ کہتے ہیں کہ صورت الشیء حضور صورت الشیء عند العقل، کہ عقل کے نزدیک کسی چیز کا حاصل ہو جانا، عقل میں کسی چیز کا آ جانا، صورت الشیء عند العقل، حضور صورت الشیء، کسی چیز کا عقل میں آ جانا، کسی صورت اور تصویر کا عقل میں سما جانا، اسے علم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کسی انسان کو دیکھتے ہیں، اس کی جو شکل و صورت آپ کے دماغ میں جگہ کر لیتی ہے، آپ جب اس کا تصور کریں گے، جو آپ کے تصور میں اس کی تصویر آئے گی کہ فلاں آدمی کو میں نے دیکھا، اس کا چہرہ ایسا تھا، اس کی ناک ایسی تھی، اس کا سر ایسا تھا، اس کے بال ایسے تھے، اس کا قد و قامت ایسا تھا، وہ تصویر آپ کے دماغ میں سیو ہو جائے گی۔ آپ کسی جانور کو دیکھتے ہیں تو وہ تصویر جو ہے آپ کے دماغ میں سیو ہو جائے گی۔ حضور صورت الشیء، کسی چیز کی صورت کا عقل میں آ جانے کا نام علم ہے، یعنی جاننے کا نام علم ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کسی چیز کا دماغ میں حاضر نہ ہونا یا کسی تصویر کا دماغ میں سیو نہ ہونے کا نام کیا ہے؟ جہل ہے۔ علم اور جہل، تو جو ہے علم کا مقابل کیا ہے؟ جہل ہے۔ قرآن مجید نے جب انسان کی حقیقت کو بیان کیا تو ارشاد ہوا قد اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہا انسانوں تم کس بات کے اوپر غرور کرتے ہو؟ انسانوں تم کس بات کے اوپر اکڑتے ہو؟ تمہارے پاس ہے کیا؟ تم کس علم کے مالک ہو؟ تم کس چیز کے اوپر افتخار کرتے ہو؟ تم کس چیز کے اوپر اکڑتے ہو؟ تم کس چیز کے اوپر غرور کرتے ہو؟ قد اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، انسان کی حقیقت خدا بتا رہا کہ ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے اس حال میں خارج کیا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ قد اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہارے پاس علم نہیں تھا، تم جب دنیا میں آئے تو جاہل تھے، تمہیں کچھ پتا نہیں تھا، تمہیں ماں نے کچھ پڑھایا تو تمہیں یاد آیا، ماں نے کہا بیٹا پڑھو الف تو تم نے الف پڑھا، کہا پڑھو با تو تم نے با پڑھا، ماں نے کہا پڑھو اللہ ایک ہے تو تم نے کہا اللہ ایک ہے، ماں نے کہا کہ تم پڑھو کہ محمد ہمارے رسول ہیں تو تم نے پڑھا کہ محمد ہمارے رسول، ماں نے پڑھایا کہ علی ہمارے امام ہیں تو تم نے پڑھا کہ علی ہمارے امام۔ قد اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم کچھ جانتے نہیں تھے، تمہیں کسی بات کا علم نہیں تھا، یعنی تم جہل کا مرقع بن کر آئے تھے، اللہ یہ کہ بعض انسان کی بعض علم جو ہے خدا نے انسان کی فطرت میں رکھے ہیں وہ الگ کر کے، یعنی وہ بہت کم ہے جو انسان کی فطرت میں رکھا ہے،
مثلاً جو ہے وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اسے دودھ کی تلاش ہوتی ہے، اس کے بعد اسے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ تلاش کرتا ہے غذا کی، توجہ ہے، پستان مادر کی طرف بڑھتا ہے، چاہے وہ جانور ہو یا انسان ہو یا کوئی بھی ہو، تو جو ہے وہ غذا لینے کے لیے منہ کھولے گا، دودھ کی تلاش کرے گا، غذا کی تلاش کرے گا، تو یہ فطرت میں رکھا ہے۔ اب یہ اسے کسی نے سکھایا نہیں ہے، یہ اس کی تلاش میں ہے، اس کی فطرت میں ہے۔ اللہ نے کچھ علم اسے دیے، مثلا جو ہے کوئی خوفناک چیز کو دیکھ کے وہ ڈر جاتا ہے، یہ بھی ڈرنا بھی اس کی فطرت میں ہے۔ کسی خوشنما چیز کو خوش ہوتا دیکھ کر خوش ہوتا، تو یہ بھی اس کی فطرت کے اندر ہے۔ بعض علوم فطری ہیں جن کو کسب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جن کو پڑھنے اور حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عطیہ الہی ہے جو خود بخود اس کی فطرت میں رکھے گے۔ لیکن خدا نے کہا کہ لا تعلمون شیئا، جب تم پیدا ہوئے تو تم کچھ جانتے نہیں تھے، تو پھر کیا ہوا؟ جب تم جانتے نہیں تھے تو پھر تمہاری حیثیت کیا ہے؟ جب تم کچھ جانتے نہیں تھے تو پھر تمہارا وقار کیا ہے؟ جب تم کچھ جانتے نہیں تھے تو پھر تمہارا مقام اور منزل کیا ہے؟ یہ خدا انسان کو اپنی حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اگر تم دنیا میں آ کے 4 لفظیں پڑھ لیتے ہو تو اس کے معنی یہ نہیں کہ تم بہت بڑے عالم بن گئے ہو۔ اگر دنیا میں کچھ تم پڑھ لیتے ہو اور وہ بھی کسی کے محتاج ہو کر پڑھتے ہو، تو جو ہے تمہیں کتاب کی ضرورت ہے، تمہیں بیگ کی ضرورت پڑتی ہے، تمہیں استاد کی ضرورت پڑتی ہے، تمہیں قلم کی ضرورت پڑتی ہے، تمہیں کتاب کی ضرورت پڑتی ہے، تمہیں مدرسے کی ضرورت پڑتی ہے، تمہیں اسکول کی ضرورت پڑتی ہے۔ تم تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہر چیز کے محتاج ہو، تم قلم کے محتاج ہو، تم بیگ کے محتاج ہو، تم کتاب کے محتاج ہو، تم استاد کے محتاج ہو، تم جگہ کے محتاج ہو، یعنی حصول علم میں تم ہر چیز کے محتاج ہو۔ یہ تو تمہارا مقام ہے، یہ تو تمہاری حیثیت ہے۔ لیکن ہم نے منزل علم میں ایسے کو بھی دیکھا ہے کہ جب وہ دنیا میں آیا ہے تو اس نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی ہے، نہ وہ کسی مدرسے میں گیا ہے، نہ اس نے کبھی قلم کو اٹھایا ہے، نہ اس نے کبھی کتاب کو پڑھا ہے، نہ اس نے کسی استاد کے سامنے زانوں تے ادب کیے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ توجہ ہے، تو تمہارا مقایسہ ان سے نہیں ہو سکتا ہے، تمہارا مقابلہ ان سے نہیں ہو سکتا ہے۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن کہا، وہ رحمان ہے۔ الرحمن خدا کی بہترین صفت ہے، رحمان، جس کے اندر رحیمیت ہے، جس کے اندر رحم ہے، جس کے اندر پیار ہے، محبت بھرا لفظ ہے الرحمن۔ خدا رحمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خدا رحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو صفت علم سے جڑی ہوئی ہے وہ توجہ چاہتا ہوں۔ بھائی خدا کے بہت سارے القاب ہیں، بہت سارے نام ہیں، 99 نام جو بچوں کو یاد ہے، وہ خدا کے جو ہے بعض صفاتی نام ہے، بعض اسمی نام ہے، بعض جو ہے وہ اس طرح کے نام ہیں خدا کے، تو بہت سارے نام ہیں خدا کے۔ لیکن جہاں بات علم کی آتی ہے وہ توجہ چاہتا ہوں، جہاں بات یہ نہیں کہ اللہ علم الانسان، اللہ نے انسان کو علم سکھایا، نہیں، الرحیم علم الانسان، رحیم نے انسان کو علم سکھایا۔ تو جو ہے الجبار علم الانسان، جبار نے، الجلیل علم الانسان، خدا جلیل بھی ہے، خدا جبار بھی ہے، القہار علم الانسان، قہار نے انسان کو علم سکھایا۔ لیکن نہیں، یہ ساری صفات علم سے میل نہیں کھاتی ہیں، یہ ساری صفات علم سے میل نہیں کھاتی۔ جو صفت علم سے میل کھاتی ہے وہ رحمان کی صفت ہے، یعنی علم آموزی میں رحم کا ہونا بہت ضروری ہے، علم آموزی میں، تعلیم دینے میں رحم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے، آپ سختی کر کے کسی کو علم نہیں سکھا سکتے،
آپ مار کے کسی کو علم نہیں سکھا سکتے ہیں، آپ ڈرا دھمکا کے کسی کو علم نہیں سکھا سکتے ہیں۔ تو جو ہے رحمان، الرحمن علم القرآن، کہا وہ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، وہ رحم سے بھرا ہوا ہے، اس کے اندر رحیمیت ہے، اس کے اندر پیار ہے، اس کے اندر محبت ہے، اس کے اندر الفت ہے، کہ جس نے الرحمن علم القرآن۔ تو وہ کون ہے الرحمن علم القرآن، کی جس نے قرآن کی تعلیم دی؟ خلق الانسان، پھر انسان کو خلق کیا۔ تو وہ کون سا انسان ہے؟ ہم نے تو کسی کو دیکھا نہیں کہ وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی پڑھ کے آیا ہو، ہم نے تو دنیا میں آ کے پڑھا ہے، دستور تو یہی ہے کہ پیدا ہونے کے بعد علم حاصل کیا جاتا ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے تو خدا نے نفی کی ہے، تم جب آئے تو جاہل آئے تھے۔ تو خدا یہ ہے کون کہ قرآن کی تعلیم جن کو تو نے پہلے دے دی خلقت سے؟ الرحمن، خدا جانے اس رحمان نے وہ کب تعلیم دی، اس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، بس جو قرآن نے بتایا وہی الرحمن علم القرآن۔ خلق الانسان، پہلے قرآن کی تعلیم دی پھر انسان کو خلق کیا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ انسان ہم اور آپ نہیں ہیں کہ جو وہاں سے پڑھ کر آئے ہوں، وہ کوئی اور انسان ہے کہ جس نے پیدا ہونے سے پہلے خدا سے پڑھ کر آیا ہے، اور خدا سے پڑھ کر آیا ہے وہ خدا رحمان ہے کہ جس نے اپنی رحمانیت اور رحیمیت سے اس کو پڑھایا ہے۔ اس کو کتنا عرصہ پڑھایا ہے، اس کو کہاں پڑھایا ہے، اس کا مدرسہ کہاں تھا، اس کا اسکول کہاں تھا، اس نے کون سی کتاب پڑھی تھی، ہم تو نہیں جانتے ہیں۔ بس ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ دنیا میں آیا تو اس نے قرآن مجید میں سورہ مومنین کی تلاوت کی، اور جب وہ کوفہ کے منبر پہ گیا تو اس نے یہ اعلان کیا، سلونی سلونی قبل ان تفقدون کی، اے لوگوں جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ تو وہ ذات علی ہے کہ جس نے پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کی، اور کسی ایک لہجے میں نہیں کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ میں تورات کی تلاوت کروں، انجیل کی کروں، زبور کی کروں یا قرآن کی کروں؟ تو علی نے تورات کو تورات والوں کے لہجے میں پڑھا، زبور کو زبور والوں کے لہجے میں پڑھا، انجیل کو انجیل والوں کے لہجے میں پڑھا، قرآن کو قرآن والوں کے لہجے میں پڑھا۔ توجہ ہے؟ تو یہ امیر المومنین کی ذات تھی، اور اس کے جو رسول، نہ ہم نے کبھی رسول کو کسی مدرسے میں جاتے ہوئے دیکھا، نہ ہم نے علی کو کسی مدرسے میں جاتے ہوئے دیکھا، نہ ہم نے حسین کو کسی مدرسے میں جاتے ہوئے دیکھا، نہ ہم نے سیدہ کو کسی مدرسے میں جاتے ہوئے دیکھا، ارے نہ ہم نے زینب اولیاء مقام کو کسی مدرسے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ ارے اس خاندان کے بڑے افراد کی تو بات ہی نہیں ہے، یہاں رسول کی تو بات ہی نہیں ہے، یہاں علی کی تو بات ہی نہیں ہے، یہاں حسین کی تو بات ہی نہیں ہے، یہاں سیدہ کی تو بات ہی نہیں ہے۔ جو سیدہ کی کنیز ہے فضہ، ہم نے تو اس کو بھی کبھی مدرسے میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ جو اس گھر کی کنیز تھی، جو اس گھر کے غلام تھے، وہ بھی قرآن میں بات کرتے تھے، وہ اٹھتے ہوئے قرآن پڑھتے، وہ بیٹھتے ہوئے قرآن پڑھتے، وہ آپ کے سوال کا جواب قرآن میں دیتے، وہ ان کی گفتار ہی قرآن تھی۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا وہ کسی مدرسے میں گئے ہوں، کسی تاریخ نے نہیں لکھا وہ کسی اسکول میں گئے ہوں، لیکن یہ اہل بیت کی کرامت ہے، یہ اہل بیت کا افتخار ہے، یہ اہل بیت کا اعجاز ہے کہ جو ان کے در سے متمسک ہو گیا، جنہوں نے ان کی کنیزی کو اختیار کیا، جنہوں نے ان کی غلامی کو اختیار کیا، وہ آزاد ہو گئے، وہ صاحب علم ہو گئے۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔
تو جو ہے قد اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہا تم اس حال میں پیدا ہوئے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، ہم نے تمہیں پڑھایا، ہم نے تمہیں سکھایا، لیکن یہ عام انسانوں کی بات ہے، وہ ذوات کچھ الگ ہیں کہ جو وہاں سے پڑھ کر آئی۔ آج انہی کا تذکرہ ہے، محرم انہی کی یاد دلاتا ہے۔ محرم اس لیے آتا ہے کہ آپ ان کو پڑھیں، آپ ان کو جانیں، آپ ان کی معرفت حاصل کریں۔ جب آپ کو ان کی معرفت ہو جائے گی تو پھر آپ ہر چیز سے مستغنی ہو جائیں گے، آپ ہر چیز سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ توجہ ہے، وہ علم کی خیرات بھی دیں گے، وہ مال کی خیرات بھی دیں گے، وہ روحانیت کی خیرات بھی دیں گے، وہ ہر خیرات آپ کو دیں گے۔ بس سوال یہی ہے، مطالبہ یہی ہے کہ آپ ان کی معرفت حاصل کریں۔ جب آپ کو اہل بیت کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو آپ دنیا کی ہر چیز سے مستغنی ہو جائیں گے، دنیا کی ہر چیز سے آپ بے نیاز ہو جائیں گے، چونکہ وہ دنیا کے بھی مالک ہیں اور آخرت کے بھی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ قرآن نے یہاں پہ کہا ہم نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں خارج کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، تم بالکل جاہل تھے، تمہیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ تم دنیا میں آئے، تم نے پڑھنا شروع کیا، تم نے استاد کے سامنے زانو ادب طے کیا، تم نے کتابیں خریدی، تم نے مدرسوں کی تلاش کی، تم گئے اور تدریجی علم تم نے حاصل کیا۔ آہستہ آہستہ تمہیں علم آیا، آہستہ آہستہ تمہیں کمال آیا۔ تو یہ کمال دینے والا کون ہے؟ یہ انسان کو کمال تک پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو کمال نہیں دے سکتا ہے۔ کمال دینے والا صرف خدا ہے۔ انسان کو عرفان تک پہنچانے والا، اعلیٰ مقام تک پہنچانے والا صرف خدا ہے۔ انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہا ہم نے انسان کو دو راستے دکھا دیے ہیں، ایک ہدایت کا راستہ ہے اور ایک کفر کا راستہ ہے۔ اگر انسان چاہے تو اپنے جو ہے وہ ہدایت حاصل کر کے خدا کا شاکر بندہ بن جائے، اگر انسان چاہے تو کفر کر کے اس کا منکر بندہ بن جائے۔ ان ہدین السبیل اما شاکر و اما کفورا، دو راستے کھلے، ایک ہادیوں کا راستہ ہے، ایک انبیاء کا راستہ ہے، ایک رسولوں کا راستہ ہے، اور دوسرا شیطان کا راستہ ہے، دوسرا گمراہی کا راستہ ہے، دوسرا برائیوں کا راستہ ہے۔ تو خدا نے تمہیں دونوں راستوں کی معرفی کی ہے، حق اور باطل، خیر اور شر، دین اور لا دین، حسینیت اور یزیدیت، ہر راہ کو دکھایا ہے۔ تو جو ہے تو یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ اگر اسے کوئی خیر ملتی ہے، اگر انسان کے ساتھ کوئی دوسرا احسان کرتا ہے تو وہ بڑھ کے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ انسان ایک انسان سے راستہ معلوم کرتا ہے تو جب وہ راستہ بتاتا تو انسان کیا کرتا ہے؟ وہی شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں راستہ دکھایا، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کوئی نعمت اس کو ملی، کسی انسان نے نعمت دی تو بڑھ کے کیا کرتا ہے؟ شکریہ ادا کرتا ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے۔ تو جو ہے اسلام نے کہا جب تمہیں نعمت ملے اللہ کی طرف سے تو تم کیا کرو؟ نعمتوں کے اوپر شکر کرو، نعمتوں کے اوپر ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرو گے تو تمہارے شمار میں نہیں آئیں گی، تم ان کو گن نہیں سکتے، ان کو بیان نہیں کر سکتے ہو۔ ان شکرتم لازیدنکم وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، کہا اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور اگر تم کفر کرو گے تو یاد رکھو ہمارا عذاب شدید ہے۔ تو انسان کی فطرت میں ہے کہ جب اسے نعمت ملتی ہے وہ بڑھ کے دوسرے کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو قرآن نے بھی یہی کہا کہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے تو تم خدا کا شکر ادا کرو، اور اگر اس کے مقابلے میں تم برائی کرتے ہو، غلط راستے پہ چلتے ہو تو تم استغفار کرو۔
تو جو ہے تم کیا کرو؟ استغفار کرو. دونوں راستے، نعمت پہ شکر ہے، گناہ پہ استغفار ہے. چونکہ استغفار کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، چونکہ وہ رحمان ہے، وہ نہیں چاہتا. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جہنم جو ہے قیامت کے روز جہنم میں ہم بہت سارے لوگوں کو ڈالیں گے. انا ذرانا لجہنم کثیرا، کہا بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے جن اور انس کو ہم کیا کریں گے؟ جہنم میں ڈالیں گے. کیوں؟ بارے لاہ کیوں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہا ان کے پاس دل ہے، دماغ ہے، لیکن وہ غور و فکر نہیں کرتے. لہم اعین لا یسمعون بہا، لہم اعین لا ینظرون بہا. تو جو ہے کہ ہم نے انہیں آنکھیں دی ہیں لیکن وہ ان سے دیکھتے نہیں. دل ہے، دماغ ہے، سوچتے نہیں. آنکھیں ہیں، دیکھتے نہیں. کان ہیں، سنتے نہیں. کہا اے حبیب تم ایسے لوگوں کی کیا ہدایت کرو گے جن کے دل تو ہیں غور نہیں کرتے، دماغ تو ہیں غور نہیں کرتے، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ حق کو نہیں دیکھتے، ان کے کان تو ہیں لیکن وہ حق کو سنتے نہیں ہیں. تو جو لوگ حق کو سنتے نہیں ہیں، جو لوگ حق کو دیکھتے نہیں ہیں، جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہم جہنم کو بھر دیں گے. یعنی تمہارے اندر جو مشینریاں لگی ہوئی ہیں، دل ہے، آنکھیں ہیں، دماغ ہے، کان ہے، یہ سارے کام کر رہے ہیں. دماغ اس لیے ہے کہ اس سے تم اللہ کی معرفت حاصل کرو، آنکھیں اس لیے ہیں کہ اس سے تم خدا کی معرفت حاصل کرو، کان اس لیے ہے کہ اس سے تم حق بات سنو. اگر تم حق بات سنتے ہو، اگر تم حق بات دیکھتے ہو، اگر تم دل و دماغ میں خدا کی معرفت کو دیکھتے ہو تو تم مومن ہو، تم با کمال انسان ہو، تم جنت کے حقدار ہو. لیکن اگر خواب غفلت میں ہو، اگر تمہارا دل کام نہیں کرتا ہے، اگر تمہاری آنکھیں کام نہیں کرتی ہیں، اگر تمہاری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کان کام نہیں کرتے ہیں، تو تم مردے کی طرح ہو. اسلام نے کیا کہا تم نے چلتی پھرتی ہوئی لاشوں کو نہیں دیکھا ہے. کہا یا رسول اللہ کون سی چلتی؟ کہا یہ چلتی پھرتی لاشیں کہ جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ غور و فکر کرتے. تو انسان کوئی ایسی چیز کا نام نہیں ہے. انسان خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، خدا کے دین کو پہچاننے کے لیے آیا ہے، رسول کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آیا ہے. جب دین کے اوپر حرف آ جاتا ہے تو اگر اس کو معرفت ہے پھر ایک لمحے کے لیے بھی وہ نہیں رکے گا، وہ خدا کے دین کے اوپر فدا ہو جائے گا، قربان ہو جائے گا، رسول کی سنت کے اوپر قربان ہو جائے گا، قرآن کے اوپر قربان ہو جائے گا. عزیزو یہی تو بات تھی کہ حسین ابن علی کے اندر اتنی معرفت تھی، چونکہ رسول کا نواسا تھا، علی کا لاڈلا تھا، فاطمہ کا لال تھا. جب اس نے دیکھا کہ اسلام کے اوپر حرف آ رہا ہے، جب اس نے دیکھا کہ دین کے اوپر حرف آ رہا ہے، تو نبی کے نواسے نے مدینہ چھوڑا ہے، ایک مرتبہ قبر رسول پہ گیا ہے، کہا اے نانا میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں. کہا اے نانا ارے آپ کے دین کے اوپر حرف آیا ہے، یزید ہم سے بیعت طلب کرتا ہے. یزید کا ہم سے بیعت طلب کرنا یعنی دین سے بیعت طلب کرنا، یزید کا ہم سے بیعت مانگنا یعنی شریعت سے بیعت مانگنا، یزید کا ہم سے بیعت مانگنا یعنی قرآن سے بیعت مانگنا. کہا نانا کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرا نواسا حسین یزید کی بیعت کر لے. کہا نانا خدا حافظ. اب حسین کربلا کی طرف جاتا ہے، نانا خدا حافظ. ایک مرتبہ قبر مطہر سے آواز آئی اے میرے بیٹے حسین. ارے ٹھیک ہے اگر آپ کربلا جا رہے ہو تو یاد رکھو جاؤ، ارے اپنی ماں کی قبر پہ جاؤ، ماں سے ضرور اجازت لے کے جانا. کہا اے میرے نانا. ارے ہاں ایک مرتبہ رسول کہتے ہیں اے بیٹا حسین، ارے رات کو آپ کی ماں فاطمہ میرے پاس آئی تھی اور یہ کہہ
رہی تھی، اے بابا مجھے قبر میں چین نہیں آ رہا ہے، اے بابا مجھے قبر میں آرام نہیں آ رہا ہے، ارے میرا بیٹا حسین کربلا کی طرف جا رہا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ نرغہ آدھا میں گرا ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ظالم اس پہ وار کر رہے ہیں، ارے آپ کی ماں قبر میں مضطرب و پریشان ہے، جاؤ ماں ان کی قبر سے لپٹ کے ماں سے اجازت لو۔ رسول نے کہا بیٹا حسین دوڑ کے جاؤ، تاریخ لکھتی ہے کہ حسین جب نانا کی قبر پہ آئے تو ایسے چلے کہ جیسے ایک بادشاہ وقار سے چلتا ہے، ایسے وقار سے چل کے آئے، ارے بادشاہ رسول کی قبر پہ آئے لیکن وقار کے ساتھ آئے، بڑے امتیاز کے ساتھ آئے، بڑے فخر و مباحت کے ساتھ آئے، لیکن جب ماں کی قبر کی طرف گئے ارے ایسے دوڑے کہ جیسے کوئی بچہ دوڑ کے اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہے، ارے ایسے دوڑے قبر فاطمہ سے لپٹ گئے، اے اماں جان ارے آپ کا یہ بیٹا کربلا کی طرف جا رہا، اماں مجھے اجازت دے، دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ فاطمہ نے کیسے اجازت دی ہوگی ہمیں نہیں معلوم، لیکن زہرا کی قبر سے اتنی آواز آئی، کہا اے میرے بیٹا حسین اگر تم کربلا جاؤ گے تو تیری ماں فاطمہ بھی قبر میں آرام سے نہیں رہے گی، اے بیٹا تم آگے چلو گے، تمہاری یہ دکھیاری ماں تیرے ساتھ چلے گی۔ یہی تو وجہ ہے شب عاشور جب حسین مقتل کی طرف بڑھے، ایک جانثار حسین کے پیچھے جا رہا ہے، ایک مرتبہ حسین نے مڑ کے دیکھا، کیا دیکھا ایک جانثار آ رہا، کہا بھیا تم رات کے سناٹے میں کہاں آگے، کہا مولا ہم آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، مولا اس رات کی تاریکی میں آپ کہاں جا رہے، مولا نے کہا ارے آؤ میں تمہیں کل کا مقام بتاتا ہوں، آؤ میں تمہیں اپنی مقتل گاہ بتاتا ہوں۔ حسین نے ایک ہی شہید کی مقتل گاہ بتائی، جب واپس پلٹ رہے تھے تو چاہنے والے کے کانوں سے کسی بی بی کے رونے کی آواز ٹکرائی، ایک مرتبہ کھڑے ہو کے سننا چاہتا تھا، حسین نے کہا جانثار اے میرے حبیب، اے میرے ساتھی، اے میرے جانثار تو کیوں کھڑا ہو گیا ہے، آخر تو کیا سن رہا ہے؟ ایک مرتبہ جانثار نے حسین کے قدموں پہ سر رکھ لیا، کہا اے میرے مولا حسین ارے جب ہم جا رہے تھے، جب ہم واپس پلٹ رہے تھے تو کسی ایسی ماں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کا کوئی جوان بیٹا مر گیا ہو، وہ ایسے بیل کر کے روتی ہے۔ حسین نے کہا اے میرے ساتھی ارے تم نے نہیں پہچانا، یہ میری ماں زہرا ہے، جب سے میں نے مدینہ چھوڑا ہے میری ماں نے آرام نہیں کیا، ارے جہاں میں جاتا ہوں میری دکھیاری ماں میرے ساتھ ہے، اے میرے ساتھی ارے کل میں جہاں شہید ہوگا وہ میری مقتل گاہ ہے، جہاں میری ماں بیٹھی ہے میری مقتل گاہ کو دیکھ رہی ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔